نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع نماز عصر کی فضیلت ہے، اور اس نماز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً نماز عصر کی تاکید فرمائی کہ اس نماز کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرو، اور فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ یہاں پہ ایک سوال بھی دوست پوچھتے ہیں کہ نماز عصر ہے تو اس کا آخری وقت کیا ہے، ظہر ہے تو اس کا آخری وقت کیا ہے، ہم کس وقت تک ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، صبح کی نماز کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے؟ تو پہلی بات تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔ یعنی ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز کو 1:30 بجے سے لے کر آپ 3 بجے یہ اول وقت ہے، اس میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر بہت کسی کام میں مصروف ہے، بہت زیادہ آپ کہیں مصروف تھے تو مجبوری تھی تو پھر آپ جو ہے آخر وقت میں اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اول وقت جو ہے وہ سب سے بہتر وقت ہے نماز کو ادا کرنے کا۔ تو کوئی بھی نماز ہے تو اس کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں قوموا للہ قانتین، نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ تو دوسری بات کہ عصر کی نماز کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز وہ نماز ہے جس میں فرشتے جو سارے دن کے تمہارے اعمال ہوتے ہیں اور وہ اعمال لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، ان کی ڈپٹیاں چینج ہوتی ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز ادا کیا کرو تاکہ جب تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں پورے دن کے تو عصر کی نماز کی جو سب سے پہلی فہرست ہے وہ بھی آپ کی آخری نیکی جو ہے وہ نماز میں لکھی جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ صبح کی نماز کی بھی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ صبح کی نماز جو ہے وہ اس وقت بھی فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، عصر کے وقت جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دو نمازوں کی تاکید فرمائی ہے۔ اور عصر کی ایک اور بھی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت لوگوں کو کاروبار کا جو خاص وقت ہوتا ہے، اب دکاندار ہیں تو اس وقت عصر کے وقت جو ہے گاہک آ رہے ہوتے ہیں، یا کسی کام میں آپ مصروف ہیں تو عصر کا وقت کیونکہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو مزدور جو ہے اس وقت میں مزدوری میں لگے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کا توجہ اپنے کام کی طرف ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام کاج کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اور عصر کی ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے، اور اس کی قبر پہ جب اذان پڑھی جاتی ہے اور منکرین جب وہ آتے ہیں کرام کاتبین، بلکہ منکر نکیر جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ جب اس کو سوال جواب کرتے ہیں تو وہ وقت بھی عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ عصر کی نماز اگر بندہ پڑھ رہا ہو اور جب قبر میں اذان دی جائے تو وہ اٹھے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی تیاری کر لو، ایک عادت بنی ہوگی تو شاید اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بخش فرما دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عصر کی نماز کو تاکید فرمائی گئی ہے، اور عصر کی نماز کو بجماعت ادا کرنا چاہیے، عصر کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اپنی نماز عصر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی تھی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ ہماری تو نمازیں کتنی قضا ہو جاتی ہیں، ہمیں تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے نمازوں کو عام سی چیز سمجھا ہوا ہے، لیکن وہ صحابہ جو میرے نبی کے صحابہ تھے ان کی ایک نماز قضا ہو جاتی تھی تو وہ پوری رات روتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز فجر قضا ہو گئی تھی تو رو کر آپ نے اپنی آنکھوں کو جو ہے تر کر دیا تھا، تو دوسرے دن شیطان نے خود آ کے جگایا تھا، اے امیر معاویہ تیری ایک نماز قضا ہوئی تھی تو تجھے 27 نمازوں کا ثواب ملا ہے، تو نے اتنی گرہ گزاری کی ہے، اتنا اپنے رب کے حضور روئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے 27 نمازوں کا ثواب ہے، تو کہیں کہ شیطان بھی نیکی کر جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گھر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔